ایک حدیث پہ عمل کیا جنت کی بشارت مل گئی، اور دوسری طرف عبداللہ ابن مسعود کا یہ جو فتویٰ ہے کہ جس نے حدیث کے معلوم ہو جانے کے بعد بھی کسی امتی کی رائے کو اپنایا وہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا آپ بہت بڑے عالم ہیں، مجھے ایک مسئلہ درپیش ہو گیا ہے۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک میت فوت ہو گئی ہے، ایک میت ہے، دنیا سے ایک شخص چلا گیا ہے، اس کی ایک بہن ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کی ایک پوتی ہے۔ اس کی ایک بہن ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کی ایک پوتی ہے۔ یہ جائیداد کیسے تقسیم ہوگی اس میت کی؟ ابو موسیٰ اشعری سوچنے لگے اور کہا میرے پاس اس مسئلے کا بالکل ہو بہو اس کے مطابق حدیث کا علم موجود نہیں ہے، اور میرے پاس اس کا مکمل نالج موجود نہیں ہے، لیکن میرے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم موجود ہے، وہ یہ ہے جب قریب والا زندہ ہو تو دور والے کو نہیں ملتا۔ اس سے مراد یہ ہے اگر باپ زندہ ہو تو دادے کو تو نہیں ملے گا، اگر بیٹا زندہ ہو تو پوتے کو تو نہیں ملے گا۔ ابو موسیٰ اشعری ایک حدیث سے اجتہاد کر رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں، لیکن قربان جائیں صحابہ کی عظمت کے اوپر بھی انہوں نے کہا میری نظر میں اس جائیداد کے دو حصے ہوں گے، ایک بیٹی کو مل جائے گا اور ایک بہن کو مل جائے گا، پوتی کو محروم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا لیکن ساتھ میں رک گئے اور کہنے لگے میری بات سن، یہ میرے فتوے کو تو نے نہیں ماننا اس وقت تک جب تک تو عبداللہ ابن مسعود کے پاس نہیں جاتا، اس کے پاس وراثت کا بڑا علم ہے، اس سے جب تک فتویٰ نہیں لیتا میری بات کو لاگو نہیں کرنا۔ وہ شخص سیدھا عبداللہ ابن مسعود کے پاس چلا گیا اور عبداللہ ابن مسعود نے اس سے مسئلہ پوچھا تو اس نے ساری بات کو بیان کیا کہ ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے، جائیداد تقسیم کیسے ہوگی؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک ایسا کیس آیا تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا، رسول اللہ نے جائیداد کے 6 حصے کیے تھے، 3 حصے بیٹی کو دیے تھے، 2 حصے بہن کو دیے تھے اور 1 حصہ پوتی کو دیا تھا۔ اس شخص نے کہا آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں اور ابو موسیٰ اشعری اس سے مختلف فتویٰ دیتے ہیں، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اب یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے، یہی ہمارا منہج ہے۔ کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں، بلکہ ان کے الفاظ یہ ہیں اگر میں وہ فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ اشعری نے دیا ہے اپنے قیاس اور اجتہاد کے ساتھ، اگر میں وہ فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ اشعری نے دیا ہے اپنے قیاس اور اجتہاد کے بعد، جبکہ میرے پاس حدیث رسول موجود ہو، تو عبداللہ ابن مسعود کے جہنم میں جانے کے لیے یہی ایک فتویٰ کافی ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابو موسیٰ اشعری معاذ اللہ جہنم میں چلا جائے گا، انہوں نے اپنے بارے میں کہا ابو موسیٰ اشعری کو تو قیاس اور اجتہاد اور حدیث کے علم نہ ہونے کی وجہ سے جو انہوں نے فتویٰ دیا وہ ان کی رائے ہے، ان کا قیاس اجتہاد ہے، اگر میں وہ فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ اشعری دیتا ہے، میرے پاس تو حدیث رسول موجود ہے، میں اس کے بعد بھی اگر یہ فتویٰ دوں گا تو میرے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان حدیث رسول کو پڑھ بھی لے، سن بھی لے، پھر بھی کہ نہیں صدیوں سے دادا پردادا یہ کام کرتے آ رہے ہیں، صدیوں سے ہمارے ائمہ نے یہ مسئلہ طے کر دی ہے، صدیوں سے ہمارے فقہا نے یہ بات کر دی ہے، صدیوں سے ہمارے مولویوں نے یہ بات طے کر دی ہے، صدیوں سے علامہ صاحبان وغیرہ نے یہ بات طے کر دی ہے۔ یہ ٹھوکر ہے، یہ غلطی ہے۔ جس کے پاس حدیث رسول موجود ہو پھر وہ اس کے اوپر عمل نہ کرے، عمل کر لے تو جنت کی بشارتیں بھی ہیں، اور عمل نہ کرے تو جہنم کی وعیدیں بھی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے ایک وقت آئے گا حدیث پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا
حدیث کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ لوگ امتیوں کے پیچھے بھاگتے پھریں گے. حدیث کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا کہ جو اس دور میں حدیث کے اوپر عمل کرے گا اس کو 50 صحابہ کے اعمال کے برابر ثواب ملے گا. آج ہم اگر دیکھیں تو حدیث کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر بھی امت کے اندر ایک گروہ موجود ہے جو حدیث کی اہمیت کا، فضیلت کا قائل ہے، لیکن آپ نے اکثریت مسلمانوں کی دیکھی ہوگی وہ وحی الہی سے دور جاتی جا رہی ہے، اور انکار حدیث کے جتنے فتنے ہیں، الہاد کے جتنے فتنے ہیں، اور ختم نبوت کے منکرین کے جتنے سلسلے ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ یہ حدیث کا انکار ہے.